قیامت کے دنوں میں سے ایک مستقل، قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک مستقل نام ہے یوم الحسرت، اور قرآن نے بھی اس کو یوم الحسرت کہا۔ ارمان ہوگا، اچھے اچھے نیکوں کو بھی ہوگا، یہی ہے کہ صرف گناہگاروں کو ہوگا یا کافروں کو ہوگا، اچھے اچھے نیک لوگوں کو بھی اس دن حسرت ہوگی، اس لمحے پر جو لمحہ دنیا میں نیکی کمانے سے چھوڑ اور غلط میں کیا۔ اللہ ہمیں اس حسرت سے بچائے۔ آج وقت ہے، آج ہم قدر کر سکتے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اعضاء کی سلامتی دی ہے، ہوش و حواس کی سلامتی دی ہے، اور احساس بھی دیا ہے کہ رمضان ہے اور رحمتوں والا ہے۔ بہت سارا وہ طبقہ ہے، اللہ معاف فرمائے، جن کو اس کا احساس ہی نہیں، یہ کتنا قیمتی لمحات ہیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ بے شمار انسان آپ کو ایسے ملے، کلمہ کو ملے گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ایسے ملیں گے، پرواہ نہیں۔ اللہ نے ہمیں احساس نصیب فرمایا کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرت و بخشش والا مہینہ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کریں، شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوگا، اللہ مزید قدردانی کی توفیق عطا کرے، اور شکر کرنے سے اللہ ہماری چھوٹی اور تھوڑی نیکی کو بھی بڑا اور زیادہ کر کے قبول کرے، اس لیے کہ اس کی بہا جو قیمت ہے وہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے، ہاں ہماری طرف سے کوئی بہانہ وہ قبول کرے، بہا ہمیں جو یا بہانہ میں جو، اللہ کی رحمت کی جو قیمت ہے وہ تو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ یہ ایمان جنت کی قیمت تھوڑی بنتی ہے، جو ایمان بھائی کی وجہ سے جھوٹ بولنے سے روک نہ رہا ہو، چونکہ میرے بھائی کا معاملہ ہے چنانچہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، چونکہ دوستی ہے چنانچہ میں غلط گواہی دے رہا ہوں، چونکہ 5 روپے کے نقصان سے بچنا ہے اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں، چونکہ 5 روپے کمانے ہیں اس لیے میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ یہ ایمان جنت کی قیمت تھوڑی بننا ہے۔ جنت کی قیمت ایمان ہے، اعمال تو جنت کے اندر کی نعمتیں ہیں، ایمان یہ جنت کی قیمت ہے، اور اعمال یہ جنت کے اندر کی نعمتیں ہیں۔ اور یہ بات معراج کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام دینا اور ان کو بتانا کہ جنت فکیل میدان ہے، اس کی زمین بڑی زرخیز ہے اور پانی بڑا میٹھا ہے، وہاں ہوگا وہ جو تم عمل کرو، تمہارے نیک عملوں کی شکل ہوگی جو جنت کی نعمتوں کے شکل میں تمہارے سامنے آئے، اور جنت کی قیمت صرف ایمان ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر فرضی مثال دے کر کے کئی جگہ پر یہ سمجھایا گیا ہے۔ لو کا جملہ آتا ہے، لو، اور لو عربی گرامر میں جب بھی آتا ہے فرضی مثال کے لیے، فرض کر لو اگر ایسے ایک آدمی اللہ کے سامنے آیا کھڑا ہے قیامت کے دن، اور وہ کہتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا فضا جگہ ہے، یہ ساری کی ساری بھری ہوئی خزانہ دولت میرے پاس موجود ہے، لیکن میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ اے اللہ، میں یہ ساری دولت آپ کو دیتا ہوں، یہ سارا خزانہ آپ میرے سے لے لیجیے اور مجھے اس کے بدلے ایمان دے دیجیے۔ یہ قرآن مجید کے اندر فرض مثال ہے کہ وہ اس کا فدیہ کے طور پر، جیسے روزہ بندہ نہیں رکھ سکتا تو فدیہ، ایسے ہی وہ کہے گا ایمان تو میں دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا، ایمان کا مقام تو تھا دنیا لیکن میں وہاں ایمان حاصل نہیں کر سکا، تو اب میں یہ ساری دولت بطور فدیہ کے دیتا ہوں، یہ مجھ سے لے لی جائے اور مجھے وہ ایمان دے دیا جائے جس کے بدلے جنت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے
تجھے ایمان کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. ایمان اتنا سستا نہیں ہے. اتنا سستا کہ زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، یہ ساری خلا فضا دولت سے خزانے سے بھری ہوئی اس کے پاس فرض کر لو کہ موجود ہے، اور وہ اس کا مالک ہے، اور وہ اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ یہ ساری دولت لے لیجئے اور مجھے اس کے بدلے ایمان دے دیجئے تاکہ ایمان والی قیمت سے مجھے جنت مل جائے. جواب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تو نے ایمان کی قیمت سمجھی نہیں ہے. ایمان اتنا سستا نہیں ہے. یہ دنیا کے نقشے، دنیا کے ٹکے یہ ایمان کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ ایمان جو ہمارا آج کل ہے، گاہک 5 روپے بچانے کے لیے دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے، ایمان کا سودا کر رہا ہے. دکاندار 5 روپے اس کے لینے کے لیے ایمان بیچ رہا ہے. اس ایمان پر جنت مل جائے گی. جنت اتنی سستی نہیں ہے. جنت کے لیے تو وہ ایمان چاہیے جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان، تمہارے جیسا فقط اہتدوا، پھر میں ان کو ہدایت دوں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہ قرآن مجید اللہ فرما رہے ہیں قیامت تک کے لیے کسوٹی بنا دی ہے، معیار بنا دیا ہے، آلہ بنا دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر قیامت تک آنے والے انسان ایمان لائے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا تم لائے ہو اے صحابہ کرام، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر ان کو ہدایت ملے. اور اگر اپنی مرضی والا جیسا ایمان ہم چاہ رہے ہیں ویسا ایمان، پھر اس ایمان سے جنت نہیں. جنت لینے کے لیے جیسے دنیا کمانے کے لیے سیزن ہوتے ہیں کہ فلاں چیز کا سیزن ہے، فلاں کا سیزن ہے، آج کل گندم کا سیزن ہے، تو پھر رمضان مبارک بھی جنت لینے کا سیزن ہے. ایمان بنانے کا بھی سیزن ہے، اعمال بنانے کا بھی سیزن ہے، اور پھر کسی بھی چیز کا جو اینڈ ہوتا ہے، آخر ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں انما الاعمال بالخواتیم. جیسے یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، بالکل یہ حدیث اسی کے برابر میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ عملوں کا دار و مدار آخر پر ہے، آخر پر ہے. آپ کی اور میری زندگی چل رہی ہے، اس زندگی کا مدار اس کے خاتمے پر ہے. جس حالت پر خاتمہ ہوگا اس حالت پر ہم وہاں آخرت میں اٹھائے جائیں. جس حال میں تم نے زندگی گزاری اس حال میں تمہیں موت آئے گی، جس حال میں تمہیں موت آئے گی اس حال میں تم اٹھائے جاؤ گے، اور جس حال میں تم اٹھائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ اسی حال کے مطابق معاملات فرمائیں گے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے. تو اس لیے یہ رمضان مبارک اس کا علم ہے، یہ آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ رمضان مبارک کے بعد آئے گا، اور اس کی یہ آخری راتیں ہیں، یہ آخری دن چل رہے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم، ہم نے رمضان کے آخر کو اگر اچھا بنا دیا تو پچھلی کمی کوتاہیوں کا بھی لگاوا ہو جائے گا. اور اگر پہلے تو ہم نے بڑا زور لگایا، تراویحوں میں مسجد وہاں تک بھر جاتی تھی، نمازوں میں پہر تک صفوں، چھت کے اوپر بھی جگہ نہیں ملتی تھی، اور اب نمازی وہی جو پرانے پہلے تو بڑا زور لگاتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، وہ جو جذبات ہوتے ہیں حقیقت میں وہ جذبات خواہشات ہوتے ہیں، وہ ایمانیات نہیں ہوتے. ایمان کی وجہ سے جو مسجد آتا ہے اس کو قرار ملتا ہے، جو اپنی خواہش کی وجہ سے آتا ہے وہ خواہش کی بات چلا جاتا ہے، قضا بھی نہیں ہوتی. اور معاملہ ایمانیات پر ہونا ہے، خواہشات پر
نہیں ہوگی۔ اس لیے انما الاعمال بالخواتیم کہ دیکھنا یہ ہے کہ آخر تک کون جاتا ہے، روزوں کے لحاظ سے آخر تک کون جا رہا ہے، تراویح کے لحاظ سے آخر تک کون جا رہا ہے، درود پاک کے لحاظ سے آخر تک کون جا رہا ہے، تسبیحات اور ذکر کے لحاظ سے آخر تک کون جا رہا ہے، تلاوت قرآن مجید کے لحاظ سے آخر تک کون جا رہا ہے۔ آخر کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رمضان مبارک کے اندر روزانہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے بندوں کے لیے ان کے نیک اعمال پر خوش ہو کر کے ان کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے ہوتا کا لفظ آتا ہے حدیث میں، جو عتق کی جمع ہے آزادی۔ روزانہ اللہ پاک آزاد فرماتے ہیں، آج فلاں فلاں کا عمل مجھے پسند آ گیا، اس کے لیے جہنم سے آزادی، فلاں کا عمل پسند آ گیا، اس کے لیے جہنم سے آزادی۔ یہ چلتا رہتا ہے رمضان کے آخری دن تک۔ اب آخری دن تک روزانہ جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی رہی، بخشش ہوتی رہی، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ اور پروانے ملتے رہے۔ اب رمضان مبارک کا اینڈ ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اب رمضان مبارک کے بعد چاند رات ہے، عید کی رات ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی باوجود کہ عالم الغیب ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ جو بندہ مزدور اپنا کام پورا کر لے، جو اس کی ذمہ داری جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اپنا کام پورا کر لے، تو اب اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اسے پوری اجرت اور مزدوری دی جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فلاں فلاں بندے انہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، ذکر کا اہتمام کیا، تسبیحات کا اہتمام کیا، فلاں نیکی صدقہ خیرات کا اہتمام کیا۔ اب رمضان پورا ہو گیا، ان کے روزے بھی پورے ہو گئے، تراویحاں بھی پوری ہو گئی، فلاں فلاں نیکیاں رمضان کے حوالے سے جو کرتے رہے وہ پوری ہو گئی، اور اتنوں کی ان اعمال کی وجہ سے مغفرت اور بخشش ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بندوں کی رمضان مبارک میں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے مغفرت و بخشش کروا چکے ہوتے ہیں، فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اتنی تعداد اور ان مسلمانوں کی جو اپنے عمل کی وجہ سے یہ پروانہ حاصل نہیں کر سکے، عمل کے لحاظ سے وہ کمزور رہے، ان کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکا، جتنوں کا ہو چکا ہے، لاکھوں میں ہیں، کروڑوں میں ہیں، اربوں میں ہیں، کھربوں میں ہیں، اتنی تعداد ان کے برابر کی باقیوں میں سے بخش ان کو بھی یہ پروانہ دے دیجیے، ان کے لیے بھی یہ اعلان فرما دیجیے کہ اللہ نے رمضان مبارک کے ختم ہونے پر عید کی رات میں ان کو بھی یہ اجر دیا ہے، یہ بدلہ دیا ہے، یہ ثواب دیا ہے کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی ان کے اعمال کی وجہ سے مغفرت اور بخشش ہوئی، عید کی رات میں اتنے اور لوگوں کی جو اپنے عمل صالح کی وجہ سے مغفرت حاصل نہیں کر سکے تھے ان کو بخش دیا۔ لیکن یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا، وہ چناؤ کیسے ہو کہ اب جو ان کے برابر اوروں کو بخشنا ہے، ان اوروں کے چناؤ کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ ان اوروں کے چناؤ کے لیے عمل میں تو اتنی جان ان کے ہے نہیں، عمل تو ان کے اتنے قوی ہے نہیں، تو پھر ان کا چناؤ کیسے ہوگا؟ ان کا چناؤ ہوگا دل کے جذبات اور احساسات۔ جس بندے کے دل کے جو جذبات ہوں گے، جو احساسات ہوں گے، جو اس کا رب سے تعلق ہوگا، جو لو ہوگی، اور وہ لو کیا ہے، وہ تعلق کیا ہے، وہ ہے نیکی، وہ ہے اپنے آپ کو مٹانا، وہ ہے اپنے آپ کو جھکانا، وہ ہے عاجزی، وہ اتنا کہ میں اللہ اتنا کمزور ہوں، میرے عمل بھی
بھی کمزور، میرا خدا بھی کمزور، میں ہر لحاظ سے کمزور، نہ میرا علم، نہ میرا عمل، نہ میرا عقل مجھے کسی صلاحیت پر، کسی استعداد پر، کسی لیاقت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی پر ناز نہیں ہے، میں تیری رحمت کا محتاج، جو جتنا زیادہ دل کے پیالے کو سیدھا رکھ کے، ٹیڑھا رکھ، الٹا رکھ، سیدھا رکھ کے اور پاک رکھ کے، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، برتن الٹا ہو، آپ اس پر جتنا بھی کوئی چیز ڈالیں گے ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا، اور اگر برتن ٹیڑھا ہو، آپ جتنا بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک قطرہ بھی ٹھہرے گا نہیں، اور اگر برتن گندا ہو تو کوئی عقل والا انسان اس میں اچھی چیز نہیں ڈالتا، میرا رب اس میں اپنی رحمت ڈال دے گا۔ گندے برتن میں آپ دودھ کا قطرہ نہیں ڈالتے، گندے برتن میں آپ کوئی بھی قیمتی چیز نہیں ڈالتے۔ ایک ہی بندہ، ایک ہی دکاندار ہوتا ہے، وہاں ریٹ مختلف ہوتے ہیں، گلاس ہے، اتنے کا گلاس، اتنے کا گلاس، اتنے کا گلاس، بھئی گلاس تو ایک ہی ہے، ریٹ مختلف کیوں ہے؟ کہتا ہے ریٹ اس لیے مختلف ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ الگ الگ ہے، جو برتن کے اندر جو چیز ہوگی ریٹ اس کا لگا ہوا ہے، ریٹ اس کا لکھا ہوا ہے، گنے کا رس ہے تو ریٹ اور ہے، اور اگر فلاں چیز کا جوس ہے، فلاں کا جوس ہے، فلاں کا ملک شیک ہے تو پھر اس کے لیے ریٹ اور ہے، گلاس تو پیمانہ ایک ہے، لیکن اندر چیز بدلے گی تو ریٹ بدلے گا۔ فرمایا دل کا برتن یہ پاک، آج کل جو راتیں چل رہی ہیں یہ ہر رات لیلۃ القدر، یاد ہو کسی رات کی بھی ناقدری نہ کی، ہر رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے گزاریے، اور وہی بندہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، وہ اسی طریقے سے قدر کرتا ہے۔ ہر سب شبے قدر است کر قدر بے جان، ہر رات آپ کے لیے لیلۃ القدر بن سکتی ہے اگر آپ لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اس کی قدردانی کی کوشش فرما لیں۔ یہ راتیں اتنا قیمتی ہیں، ان راتوں میں بھی وہ بندہ محروم رہ جاتا ہے جو لیلۃ القدر کو پا بھی لے، اسے پتہ بھی چل جائے کہ آج لیلۃ القدر ہے، اور وہ اس میں عبادت کا اہتمام بھی کرے، آہوزاری بھی کرے، توبہ بھی کرے، روئے دھوئے بھی، گڑ گڑائے بھی، لیکن اگر وہ ماں باپ کا دل دکھایا ہوا ہے، ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اس بندے کی اس عبادت سے، اس آہوزاری سے، اس رونے دھونے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ماں باپ کا نافرمان وہ لیلۃ القدر پا بھی لے، اس کو پتہ بھی چل جائے اور وہ اس میں عبادت کا اہتمام بھی کر لے، روتا دھوتا بھی رہے، نفل بھی پڑھتا رہے، ذکر تلاوت تسبیحات بھی کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، آنسو بہاتا رہے، لیکن اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے اور اس کی نالائقیوں کی وجہ سے ناراض ہیں، پھر اس لیلۃ القدر کی عبادت سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ماں باپ کو راضی کرنا جتنا آسان ہے اتنا تو کوئی کام بھی آسان نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا یہ کون سا مشکل ہے، اور یہاں جتنا آپ ذلت اٹھائیں گے اتنا آپ کو عزتیں دی جائیں گی۔ کہیں تو ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے سامنے جھک جاؤں، یہ تو میری انعام کا سوال ہے، اور یہاں مسئلہ یہ ہے جتنے آپ جھکتے چلے جائیں گے، جتنے آپ مٹتے چلے جائیں گے، جتنے ان کے پاؤں پکڑتے چلے جائیں گے، اتنے آپ کو عزتوں سے نوازا جائے گا، اتنے آپ کو بلندیاں ملیں گی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اور علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ عام طور پر کتابوں میں جب ہم پرائمری پڑھتے تھے اس وقت کتاب میں جملہ ہوتا تھا رب راضی تو سب راضی، رب راضی تو سب راضی، یہ جملہ کتاب میں ہوتا تھا اس وقت پرائمری کتابوں میں، رب راضی تو سب راضی۔
لیکن رب نے فیصلہ کیا سنایا؟ رب نے یہ فرمایا رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر میری رضا دیکھنا چاہتا ہے تو گھر میں موجود اپنے باپ کے لیے، اگر وہ راضی ہے تو میں راضی ہوں، اگر وہ ناراض ہے تو میں ناراض۔ یہ میرے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ انسانوں کا فیصلہ یہ تھا رب راضی تو سب راضی، رب کا فیصلہ یہ ہے کہ باپ راضی تو میں راضی، باپ ناراض تو میں ناراض۔ رب کا فیصلہ یہ ہے تو کبھی کسی میدان میں جا کے جنت تلاش کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، کبھی تبلیغ میں جا کے جنت تلاش کر رہا ہے، کبھی تو ذکر تلاوت تسبیحات سردی گرمی وضو کر کے راتوں کو جاگ کر کے جنت تلاش کر رہا ہے۔ میرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ جنت تیرے گھر میں موجود تیری امی کے پاؤں کے نیچے میں نے رکھ دی ہے، تو اپنے امی کے پاؤں پر کہہ لے جنت میری تیرے لیے۔ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آب زمزم سے افضل پانی کوئی نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا تو حتیم کے اندر کا سینہ مبارک چیرا گیا، شک کیا گیا، الم نشرح لک صدرک، وہاں آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اس کشت کو جو جس میں دل رکھا گیا وہ جنت سے لایا گیا، لیکن جس سے دل دھویا گیا وہ پانی جنت سے نہیں لایا گیا، پانی آب زمزم کا استعمال۔ اس سے علماء نے لکھا کہ جیسے کشت وہاں سے آ سکتا تھا، پانی بھی وہاں سے آ سکتا تھا، اگر جنت کا پانی زمزم کے پانی سے اعلیٰ ہوتا تو پھر پانی بھی وہ لایا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی سب پانیوں سے اعلیٰ ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماں کے پاؤں دھو کے تو پی لے تو یہ جنت کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے اور آگے زمزم کے پانی سے بھی اعلیٰ ہے۔ اپنی ماں کے قدم دھو کے اگر تو پی لے تو یہ پانی تیرے لیے آب زمزم کے پانی سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے۔ ایک تو میرے بھائیوں یہ میرا میسیج اور پیغام، اور یہ صرف میرا نہیں، یہ رمضان کا میسیج ہے کہ خدا کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، عمر کے جس حصے میں ہیں، غنیمت جانیے، غنیمت جانیے، غنیمت جانیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بارے میں جیسے فرمایا کہ جس نے اس کو پایا اور قدر نہ کی، اپنی بخشش نہ کرا سکا، بدقسمت ہے، ایسے ہی بالکل فرمایا کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو اپنی زندگی میں بڑھاپے میں پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا ان کی خدمت کر کے، تو وہ بدقسمت ہے۔ اللہ نے جو مقام رمضان کو دیا ہے وہ مقام اللہ نے والدین کو دیا، وہ مقام اللہ نے ماں باپ کو دیا۔ حضرت اویس کرنی کی بعد چرچے ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس نے جہاد جیسا عمل بھی قربان کر دیا اور اس سے آگے صحابیت کا منصب قربان کر دیا۔ وہ صحابیت کا منصب حاصل کر سکتا تھا، ادنا سے ادنا صحابی کے درجے کو ساری کائنات کے اولیاء نہیں پہنچ سکتے، وہ یہ منصب حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے ماں کی خدمت کو ترجیح دی، جہاد جیسے عمل پر بھی اور صحابیت جیسے منصب پر۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وصیت کر کے جا رہے ہیں، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میرا ایک امتی، میرا ایک عاشق کرد کے علاقے میں رہتا ہے، کہ اللہ نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، زیارت تو نہیں ہوئی ہے، یہ میرا جبہ ہے، یہ میرا کرتا ہے، کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بطور تحفے کے یہ اس کو دینا، فلاں جگہ پر تمہیں ملے گا اور اس کو تلاش کرنا، یہ میری طرف سے اس کو ہدیہ دینا اور ساتھ کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا ہے۔ ساری امت تو آقا کے دروازے پہ جا رہی ہے، ساری امت کی نگاہیں تو روزہ پہ لگی ہوئی ہیں کہ وہاں سے بخشش ہمیں مل جائے، وہاں سے سفارش ہمیں مل جائے۔ ہمارا آخری سہارا بخشش کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، لیکن سرکار پیغام دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اویس کو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی